بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز اور میں ہوں چودھری اسد عباس۔ آج ہمارے درمیان موجود ہے آل پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن کے وائس چیئرمین اسکندر خان صاحب۔ ان کا ماشاءاللہ ایک طویل تجربہ ہے شوگر انڈسٹری کے اندر، کئی بار یہ ایسوسیشن کے چیئرمین بھی رہے، اس ٹینیور کے لیے یہ وائس چیئرمین ہے، اور خیبر پختونخوا کی ایسوسیشن کے لیے یہ چیئرمین ہے۔ اور حکومت کے ساتھ، وزارت خزانہ کے ساتھ بات چیت اور پالیسی میکنگ میں ان کا ایک اہم رول رہا ہے ہمیشہ، اور بہت سارے معاملات انہوں نے باہمی مشاورت سے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل بھی کیے، اور سٹل یعنی خود سے یہ 2000 میں تو یہ پہلی بار شوگر ملز ایسوسیشن کے چیئرمین بنے تھے، بعد میں بھی مختلف اوقات میں یہ بنتے رہے، آج کل وائس چیئرمین ہیں۔ تو اسکندر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ شوگر ملز انڈسٹریز کے اس وقت اہم مسائل کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، یہاں پہ سب سے پہلے کوئی اندازہ نہیں لگاتا ہے کہ جو شوگر انڈسٹری اس ملک کے لیے کر رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ اتنا جھوٹ بولا گیا ہے، اتنی ڈس انفارمیشن ہے میڈیا کے اوپر، تو لوگوں کے ذہن کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ لوگ اس کو مافیا سمجھتے ہیں، یہاں پہ چور سمجھتے ہیں اور مینیپولیٹر سمجھتے ہیں، کہ ہوڈنگ یہ کرتے ہیں، کارٹل یہ بناتے ہیں۔ ہر قسم کے الزامات کو اگر آپ ایک باسکٹ میں رکھیں تو سب اس انڈسٹری کے سر پہ تھوپا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز جھوٹ نہیں ہوتی ہے، ریالٹیز ہوتی ہیں۔ شوگر انڈسٹری میں بھی ویسٹڈ ایلیمنٹس ہیں جو ممبرز بھی نہیں ہیں ہمارے، مینیپولیشن ہوتی ہے، لیکن اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ میں کئی دہائیوں سے گورنمنٹ کو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ چینی کو مسئلہ جو بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، جب آپ اس کی پرائس کو توڑتے ہیں، اس کی کمر توڑتے ہیں، تو کس کی کمر توڑتی ہے؟ وہ ایک کسان کی جو گنا لگاتا ہے۔ جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا شوگر کی انڈسٹری میں کہ مڈل مین آ گئے تھے، فارمرز کو، کسانوں کو بر وقت ادائیگی نہیں کی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے بہت مایوسی تھی۔ ہم نے گزشتہ حکومت میں عمران خان صاحب کے زمانے میں بڑا کریک ڈاؤن ہوا، جہانگیر ترین کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوا، بہت انڈسٹری کے خلاف جی آئی ٹی بنی، 5 گھنٹے کی پیشیاں ہوئی، اور اس کے بعد مجھے بھی جب میں چیئرمین بنا اس کے بعد، اس حالات کے بعد نیب میں پیشی کرنی پڑی۔ لیکن وہ سب ایک خیالاتی تصورات کے اوپر وہ کیس بنائے گئے تھے۔ جہانگیر ترین میرا کمپیٹیٹر ضرور ہوگا، لیکن چور نہیں ہے، مس مینجمنٹ نہیں ہے۔ جو چور ہے اس کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ جب آپ ایک کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ سیل ٹیکس ہے 18% شوگر کے اوپر، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ایسنشیل گڈ ہے، کہ آٹے پہ سیل ٹیکس ہے، دال پہ سیل ٹیکس ہے، چاول پہ سیل ٹیکس ہے، نہیں، کیونکہ اس کے اوپر سیل ٹیکس اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کا 80% استعمال صنعتی استعمال، کولڈ ڈرنکس، مٹھائی، کنفیشنری، جو پاکستان کے اراؤنڈ 6.5 ملین ٹن کی شوگر کنزمپشن ہے، اس کے اندر 5 لاکھ ٹن تو ویلیو ایڈ ہو کے ایکسپورٹ ہوتا ہے ملک سے۔ ایک آدمی جو ڈائریکٹ چینی لیتا ہے، وہ سال کی جس نے بہت زیادہ چینی استعمال کرنی ہے گھر میں، اور آج کل گھروں میں صرف چائے کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ کی ہر چیز بنی بنائی باہر سے آتی ہے، تو وہ 7 kg استعمال کرتا ہے، اور 1 kg پہ 35 روپیہ سیل ٹیکس ہے، اور گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ سے کئی دفعہ استدعا کی کہ انڈسٹریل جو کنزیومر ہے وہ تو ان پٹ آؤٹ پٹ سیل ٹیکس ایڈجسٹ کر دیتا ہے، لیکن ایک عام شہری اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ یوٹی اسٹور سے گورنمنٹ بغیر سیل ٹیکس کی چینی دے، چینی خود بخود 35 روپے سے 40 روپے سستی ہو جائے گی۔ لیکن مشاورت کے اوپر ان کی کوئی عملداری نہیں ہے، کچھ نہیں سوچا جاتا ہے۔ میں آپ کو کہوں، جو پچھلے دور میں جو چینی میں سیل ٹیکس کی چوری ہوتی تھی،
وہ شوگر انڈسٹری نے خود کہا کہ کیو آر کوڈ لگاؤ بیگوں کے اوپر, ڈاکیومنٹیشن آف دا اکانومی کرو, لیکن وہاں پہ شہزاد اکبر جیسے لوگ تھے جنہوں نے کاغذ کے اسٹیمپ لگوائے. 1 سال میں شوگر انڈسٹری سے کافی سیل ٹیکس کی اویژن ختم ہوئی. لیکن اس کے بعد آپ جب ایک مشورے کے اوپر پولی پپلین بیگ کے اوپر کیو آر کوڈ پرنٹ نہیں کرتے, اس کے نمبر نہیں ہوتے, ڈیجیٹل انوائس نہیں ہوتی ہے, تو معاملات آگے نہیں بڑھتے. خالی شوگر نہیں, میں ایز اے چیئرمین آف پولی پپلین ایسوسیشن میں نے ابھی بھی شمشاد بی بی کو لکھا ہے, اور 2020 سے 4 سال ہو گئے میں حکومت کو کہہ رہا ہوں, ایف پی آر کے اوپر میں پریشر کر رہا ہوں کہ ہر جو انڈسٹریل پیکیجنگ بنتی ہے پولی پپلین کی, جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, ری یوزیبل ہے, ریسائکلیبل ہے, اس کے اوپر آپ کیو آر کوڈ کر کے ڈیجیٹل انوائسنگ کریں. آپ کو اربیں ڈالر کے محصولات بڑھیں گے. لیکن جو اس ملک کے اندر جو پرابلم ہے ایف پی آر, جو عام لوگ ٹیکس رجیم میں نہیں آنا چاہتے, آپ کے ریفنڈ رک جاتے ہیں, فیک کیسز بنتے ہیں, اور آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے, جبکہ ایف بی آر صرف 20% ٹیکسز جمع کرتے ہیں, 80% ٹیکسز تو انڈائریکٹ آتا ہے. آج آپ ایف بی آر کو بند کر دیں, یہ ملک ترقی کرے گا. فورن انویسٹر اس ملک میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ انڈیا کے اندر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ فورن ایکسچینج ہے, ایکسپورٹ ہو رہی ہے, وہ انٹرنیشنل کمپنیز آ کے وہاں پہ صنعت بناتی ہے, وہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے, جو لامحالہ ان کے فورن ایکسچینج میں جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ کوئی انویسٹر آتا ہے, اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے, جھوٹے کیسز ریفنڈز روک لیتے ہیں, اور کوئی ایف بی آر کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. فیک کیسز بنایا, ریفنڈ روکا, پک کے بنایا. تو اس لیے پاکستان کے 30 کروڑ کے عوام کے اندر صرف 12-20 لاکھ ہی سے ٹیکس پیئر ہے. آپ انکریج نہیں کرتے ہیں. آپ اسٹک اینڈ ہونا چاہیے, آپ کو امپلیمنٹیشن آف قانون ہونا چاہیے, اور پیار محبت سے ہونا چاہیے. ایف بی آر ریفنڈ نہ روکے, جھوٹے کیسز نہ بنائے. سارے جو اس وقت جو آپ کے ریٹیلرز ہیں, جو لوگ جو ٹیکس